نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقد متع اسلامی شریعت میں حرام ہے۔ اس کی حرمت قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام اور فقہاء عظام سے بھی اس کی حرمت ثابت ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ اس کی حرمت پر دلائل بیان کریں گے، اور آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن پاک سے اس کی حرمت ثابت کریں گے۔ اور اس سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ متع کی تعریف سمجھ لی جائے کہ متع کہتے کسے ہیں۔ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ علی بن محمد بن علی شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 816 ہجری۔ انہوں نے اپنی کتاب التعریفات صفحہ نمبر 246 پر متع کی تعریف یوں کی ہے: ہوا ان یقول الرجل لامرأة خذی هذه العشرة وأتمتع بک مدة معلومة فقبلته، یعنی آدمی کہے کسی عورت سے کہ تم یہ مال لے لو اور میں تیرے ساتھ متع کروں گا ایک مقررہ مدت تک، پھر وہ عورت اس بات کو قبول کر لے، یعنی اس کا نام متع ہے۔ ہم سب سے پہلے متع کی حرمت قرآن پاک سے ثابت کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، قرآن پاک کا پارہ نمبر 18 ہے اور اس کی سورت سورہ مؤمنون۔ فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون۔ یہاں پر کامیاب لوگوں کی، مومنوں کی صفات ذکر کی گئی ہیں۔ ان کو بیان کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں البتہ اپنی شرمگاہوں کو استعمال کرتے ہیں اپنی بیویوں پر یا پھر اپنی باندیوں پر، اور یہ کوئی ملامت کی بات نہیں ہے، یعنی ان دو جگہوں پر شرمگاہوں کا استعمال حرام قرار دیا گیا۔ اگلی آیت میں فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، کہ جو شخص ان کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرتا ہے، یعنی کسی اور جگہ پر اپنی جنسی خواہش کو پورا کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ ایک صحابیہ کا استدلال پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ان آیات سے متع کی حرمت پر استدلال کوئی نئی بات نہیں، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز شاگردوں سے یہ بات ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، امت کی ماں ہیں اور بہت بڑی فقیہہ بھی تھی، ان سے پوچھا گیا متعۃ النساء کے بارے میں، فقالت، آپ نے فرمایا بینی و بینہم کتاب اللہ، کہ میرے اور ان کے درمیان کتاب اللہ ہے، یعنی فرمایا کہ اس کی حرمت پر میں تمہارے سامنے کتاب اللہ پیش کروں گی۔ وقرأت هذه الآیہ، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اس کے آخر میں آپ نے فرمایا فمن ابتغى، کہ جو شخص تلاش کرے وراء ما زوجہ اللہ او ملکہ فقد عدا، کہ اللہ جل شانہ نے جو اس کے لیے بیوی مقرر کی اس کے علاوہ، اور اس کی ملکیت میں جو باندھی دی اس کے علاوہ کسی اور جگہ خواہش پوری کرتا ہے، اس کے اندر متع بھی آ جاتا ہے، فقد عدا، تو اس نے حد سے تجاوز کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 14173، مسند الحارث حدیث نمبر 479۔ اس روایت کی سند بالکل صحیح ہے، اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنی بیوی جو شرعی نکاح کے ساتھ اس کے نکاح میں آتی ہے، اس کے علاوہ اور باندی کے علاوہ
کسی اور جگہ کسی طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے وہ اللہ جل شانہ کی نظر میں حد سے تجاوز کرنے والا شخص ہے۔ دوسرا سنیے، ایک بہت جلیل القدر تابعی ہیں حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا متع کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا کہ انی لارا تحریمہا فی القرآن، کہ میں تو اس کی حرمت کو قرآن پاک میں دیکھتا ہوں، یعنی فرماتے ہیں کہ میرے ہاں تو اس کی حرمت قرآن پاک سے ثابت ہے۔ تو راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا کہاں سے؟ قالا، فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے یہی آیت تلاوت فرمائی والذین هم لفروجہم حافظون، یہ 3 آیات، یعنی حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ متع کی حرمت سب سے پہلے قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ سے ثابت ہے۔ یعنی جو شخص متع کرتا ہے وہ نہ تو اس کی بیوی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی باندھی ہوتی ہے، وہ شخص قابل ملامت ہے، اور وہ چونکہ ان دو کے علاوہ کسی اور جگہ سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے اور اللہ جل شانہ کی نگاہ میں انتہائی برا شخص ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے احادیث مبارکہ سے ثابت کریں گے کہ متع قیامت تک کے لیے حرام ہے۔